السلام علیکم ناظرین کرام، بیمار ہونے پر صبر و برداشت کے فضائل۔ ہر بندہ کو زندگی کے بہت سے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم گھیر لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کر دیا جاتا ہے تو کبھی فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی صحت کی نعمت سے بندہ مالا مال ہوتا ہے تو کبھی بیماری بندہ کو زندگی کے معاملات سے روک دیتی ہے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ کئی ماہ بلکہ کئی سال تک بستر سے نہیں اٹھ پاتا، اور اکثر زندگی ختم ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ بیماری کو سبب بنا دیتا ہے۔ بیماری بظاہر ایک زحمت لگتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیماری ایک رحمت ہے جو بندہ کو اس کے گناہوں سے نجات دلاتی ہے۔ چند احادیث مذکور ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ بیماری بھی بندہ کے لیے گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی تکلیف و مصیبت میں ڈالتا ہے، یعنی اس کی ذات، اولاد اور مال پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اس کے لیے اجر و ثواب، گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مصیبت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی اس کے لطف و مہربانی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جبکہ بندہ اس پر صبر کرے اور قضاء الہی پر راضی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے تو اللہ تعالیٰ اسے غم و اندوہ میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی مومن مرد یا مومن عورت یا مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو بیماری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو بخشنا چاہتا ہے اور اسے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس کا ایک ذریعہ بیماری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو بیماری میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے تو بخار میں سردی لگنے پر کانپ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رک جا، اس بخار کو گالی مت دے، کیونکہ یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بیمار ہونے کی دعا کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کو نعمت جانیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں تاکہ عبادت کے اصل سرور کو حاصل کر سکیں۔ مثلا صحت ہوتی ہے تو ہم رکوع سجود کامل طریقے سے کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کے ارکان صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی سی بھی عبادت ہو صحت کے ساتھ کامل طریقے سے ہمیں ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالی ہمیں بیماری میں مبتلا فرما دے تو ہم رکوع سجود کو صحیح طور پر کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی عبادت کامل طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ اگر ہم صحت کے ایام میں عبادات کو کامل طریقے سے کرتے ہوں گے تو بیماری کے عالم میں اگر ہم نہ بھی کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اتنی رحیم و کریم ہے، صحت کے ساتھ عبادت والا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا سفر کو جاتا ہے اس کے اعمال ویسے ہی لکھے جاتے ہیں جس طرح حالت اقامت اور تندرستی میں لکھے جاتے تھے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل عافیت آرزو کریں گے جب اہل مصائب کو مصائب و آلام برداشت کرنے پر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کہ کاش ان کے چمڑے دنیا میں قینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے۔ تکالیف، بیماری، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کرنا انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کا عمل ہے۔ یہ نفوس قدسیہ ان تکالیف پر شکوہ کرنے کے بجائے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بیماریوں، مصیبتوں، تکالیف میں مبتلا فرمایا، اب ہم ان پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بے حساب اجر ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔